ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کی کوئی بھی آبادی ہو، جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، اور علی العموم وہاں دینی مدارس بھی قائم ہیں۔ اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دینی مدارس اسلامیہ کہ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، قال قال رسول اللہ کے صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن مقدس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور صبح و شام اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، یہ مدارس اسلامیہ دین اسلام کا بہت مضبوط قلعہ ہے۔ اور جب مضبوط قلعہ ہوتا ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے۔ مضبوط قلعے کے اندر جو شخص داخل ہوتا ہے وہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بڑے بڑے مضبوط طاقتور قلعے بناتے تھے کہ جب دشمنوں کا حملہ ہوتا تھا تو اپنی فوج کے ساتھ وہ اس قلعے میں محصور ہو جاتے تھے، اور دشمن تھک ہار کر واپس چلا جاتا تھا، اور دشمن اس بادشاہ کا، اس کی فوج کا کچھ بگاڑ نہیں کر پاتا تھا، اور وہ لوگ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو جس طرح یہ مضبوط قلعے دشمن کے حملے سے بچاتے ہیں، یہی حال مدارس اسلامیہ کا بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے معمولات کی اصلاح ہوتی ہے، اور ہماری دینی معاملات کی، عقائد اسلامیہ کی حفاظت ہوتی ہے ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ یہ دین کے تحفظ اور دین کی بقا کی ضمانت ہے، اور ان کے ذریعے سے عقائد بھی محفوظ ہوتے ہیں، اعمال بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور معمولات بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کے فارغین ہی ہیں جو علماء کی شکل میں، مفتیوں کی شکل میں، مشائخ کی شکل میں، پیران نظام کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، دعات اور مبلغین کی شکل میں ہمارے مابین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ شرعی حد کیا ہے، اور کب انسان شرعی حد سے آگے نکل کر گناہگار ہو جاتا ہے یا فاسق و مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کے فارغین ہی ہیں کہ ہر وقت ہمارا لمحہ دین کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر امت مسلمہ تک پہنچ کر ان کے سامنے حق بیانی کرتے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دینی علوم سے اور نیکیوں سے، حسنات سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوں تو عوام کو کون بتائے گا کہ نماز کیسے ادا کی جائے گی، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو تو مسلمانوں کو کون بتائے گا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس انداز سے ادا کی جائے گی؟ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو تو مسلمانوں کو کون بتائے گا کہ مناسک حج کیا کیا ہے، کس طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے؟ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو تو مسلمانوں کو کون آگاہ کرے گا کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کے تقاضے کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں؟ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو تو مسلمانوں کو کون بتائے گا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو تو کون بتائے گا کہ اسلامی آداب کیا ہیں، اسلامی تقاضے کیا ہیں؟ غرض کی ہمارے دینی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے عقیدے سے ان کا تعلق ہو، ہمارے اعمال سے ان کا تعلق ہو، چاہے روزمرہ کے ہمارے معمولات سے ان کا تعلق ہو، ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو مسلمانوں کو آگہی اور علم حاصل ہوتا ہے، یہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے اور مدارس اسلامیہ کے فارغین کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے چکی دیکھی ہوگی دیہاتوں میں، جو ہاتھوں میں سے چکی چلتی ہے، اس کے بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک نیچے پاٹ ہوتا ہے، بیچ میں لکڑی ہوتی ہے، اور ایک لکڑی اوپر کے پاٹ میں کنارے ہوتی ہے جس کو پکڑ کر چکی کو چلاتے ہیں، اور وہ اوپر والا حصہ بیچ کی لکڑی میں پھنسا ہوتا ہے، اور اس کو یوں 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 چلاتے ہیں۔ تو جو بیچ کی لکڑی ہوتی ہے اس کو مرکز کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مرکز نہ ہو چکی چل ہی نہیں سکتی ہے۔
کبھی دائیں جائے گی، کبھی بائیں جائے گی، کبھی آگے آئے گی، کبھی پیچھے جائے گی۔ ایک مقام پر رہ کر چکی چلتی ہے اور غلہ پیستی ہے، انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ مرکز سے جڑی ہوئی، مرکز سے وابستہ ہے۔ جس طریقے سے چکی مرکز کے بغیر چل نہیں سکتی اور وہ مرکز چکی کو چلاتا ہے، آج کے ماحول میں اور اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی جو بھی ماحول ہوا یا آئندہ ہوگا، دین کے سارے معاملات اب مدارس اسلامیہ سے وابستہ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ مدرسہ اور مدارس اسلامیہ یہ دین کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مدرسوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مدرسوں سے خانقاہیں آباد ہوتی ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے دینی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے دینی مجلسیں انعقاد پذیر ہوتی ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے دینی ماحول قائم ہوتا ہے، مدرسوں کے ذریعے سے بچوں کی اسلامی تربیت ہوتی ہے، مدرسوں کے ذریعے سے حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، مدرسوں کے ذریعے سے عقائد صحیحہ عقائد باطلہ سے ممتاز ہوتے ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے احکام شرعیہ احکام غیر شرعیہ سے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مدرسے ہیں جن کے فارغین کے ذریعے سے ہم صبح و شام علم دین کی اور دینی معاملات کی، دینی احکام کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ مدرسے فنا کر دیے جائیں اور یہ مدرسے بند کر دیے جائیں تو دین کا تحفظ نہیں ہو سکے گا، دین کی بقا نہیں ہو سکے گی۔ چاہے ناموس رسالت پر حملہ ہو، مدرسے کے فارغین جواب دیتے ہیں۔ قرآن مقدس پر حملہ ہو، اعتراض ہو قرآن مقدس کی آیتوں کو لے کر، تو مدرسے کے فارغین جواب دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی پر حملہ کیا جائے اور عیب نکالنے کی کوشش کی جائے، مدرسے کے فارغین جواب دیتے ہیں، چاہے وہ عالم دین کی شکل میں ہو، مفتی کی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو، دین کے داعی یا مبلغ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں، ورنہ عوام کو تو فکر نہیں کیا ہو رہا کہ عوام سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں، عوام ڈنڈا لے کر میدان میں آ سکتے ہیں، عوام گلی کوچوں میں بھیڑ لگا سکتے ہیں، عوام نعرے بازی کر سکتی ہے، عوام یہ سارے کام کر سکتی ہے، مگر مخالف کا صحیح جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو دین کا مدرسے کا فارغ ہے۔ مخالف کا صحیح جواب اگر علمی انداز میں، مطلع انداز میں کوئی دے سکتا ہے تو پھر مدارس اسلامیہ کے فارغین ہیں جو دشمنوں کے دانت کھٹتے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جن کے مضبوط دلیلوں کے سامنے دشمن ٹک نہیں پاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ سے ہمارے سارے دینی معاملات وابستہ ہیں۔ اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو، فارغین کو، مفتیان کرام کو اپنا وارث قرار دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانہم ورثوا العلم۔ آپ نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں اور بے شک نبیوں نے دینار درہم نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کی میراث چھوڑی ہے۔ جو کام انبیاء کرام کا تھا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، توحید کا پرچار کرنا، رسالت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا اور ان کے سامنے حق کو واضح کرنا، نیکیوں کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، جنت کی ترغیب دینا، جہنم سے بچانا، یہ سارا کام جو انبیاء کرام کا تھا، حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد یہ کام اللہ کے منتخب بندے علماء کی شکل میں کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں اور نبیوں نے درہم و دینار کی، روپے اور پیسے کی جائیداد نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے تو علم کی جائیداد چھوڑی ہے جو علماء کے پاس ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے حضور کے امتیوں کے بارے میں، یعنی ہم سب کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی امتیں لوگوں میں ہوئیں ان میں سب سے بہتر تم ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ہم سے ارشاد فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو زیور ایمان سے آراستہ فرمایا اور قرآن مقدس میں جا بجا ذکر فرمایا اور ہم کو باقاعدہ مخاطب بنایا اور فرمایا تم بہترین امت ہو جو پیدا کی گئی
مگر بہترین امت کیوں کہا؟ آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم لوگ نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہی ہمارے سروں پر کرامت کا تاج رکھا گیا ہے، ہمارے سروں پر شرافت کا تاج رکھا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے کی بنیاد پر، اب آپ ایمانداری سے بتائیں یہ کام کون انجام دیتا ہے؟ مدرسے کے فارغین انجام دیتے ہیں، علماء انجام دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم دین کے بارے میں، فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جس کے پاس علم فقہ ہے، علم دین ہے، فقاہت سے آراستہ ہے، یہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی 1000 عابدوں سے شیطان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک عالم دین سے شیطان کو پہنچتی۔ ایک اللہ والا جو عالم نہیں ہے، تسبیح لے کر کونے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، شیطان کو تکلیف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کرنے دو، وہ تھوڑا وسوسہ ڈالے گا، پریشان کرے گا، مگر اس کو تکلیف نہیں اس سے، چاہے وہ 1000 رکعت پڑھ ڈالے، شیطان کو تکلیف نہیں، کیونکہ اس سے کوئی خطرہ شیطان کو نہیں ہے۔ 50 لوگ 1000 لوگ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرے تسبیح لے کر اور نفلی عبادتوں کی شکل میں، شیطان کو تکلیف نہیں، چونکہ وہ عالم نہیں ہے، پڑھ لیں اپنا عبادت کر لیں، شیطان کے چیلے چموٹے آئیں گے، وسوسہ ڈالیں گے۔ مگر اگر کوئی عالم میدان میں نکل جائے تبلیغ میں اور کسی کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی کہ یہ دعوت کیوں دے رہا ہے لوگ۔ اب وہ لگائے گا اپنے بڑے بڑے گروہوں کو، طاقتور چیلوں کو لگائے گا اس کے پیچھے کہ یہ دعوت نہ دینے پائے، خبردار اس کو روکو۔ یہ تبلیغ کرے گا تو لوگ برائیوں کو چھوڑ دیں گے، یہ تبلیغ کرے گا تو لوگ اچھائیوں کو اختیار کر لیں گے، اس کی تبلیغ سے پورا محلہ نمازی بن سکتا ہے، اس کی تبلیغ سے لوگوں کے عقیدے نکھر سکتے ہیں، اس کی تبلیغ سے لوگوں کے عقیدے اچھے ہو سکتے ہیں۔ شیطان کو تکلیف ہوگی، کیوں تکلیف ہوگی؟ اس لیے کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی فتنے اٹھتے ہیں اور فتنے ابھرتے ہیں، یہ مدرسے کے فارغین ہیں، ان فتنوں کو جواب دیتے ہیں، چاہے کوئی فتنہ کسی بھی شکل میں آئے، عقیدے کو بگاڑنے کے لیے آئے، اعمال کو بگاڑنے کے لیے آئے، مدرسے پر حملہ کرنے کی شکل میں آئے، مسجدوں پر حملہ کرنے کی شکل میں، کوئی فتنہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ مدرسے کے فارغین تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں اور کسی بھی شکل میں وہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک فقیر سے شیطان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، 1000 عابدوں سے بھی زیادہ لوگوں سے شیطان کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ فقیہ نشد علی الشیطان من الف عابد، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک طرف 1000 وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، فرائض و واجبات کے بعد نفلی عبادتیں بھی ادا کر رہے ہیں، صدقات و خیرات واجبہ کے بعد نفلی صدقات بھی ادا کر رہے ہیں، فرائض کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف ایک عالم ہے جو صرف فرض ادا کر رہا ہے، اتنی زیادہ وہ عبادت نہیں کر پا رہا، وہ دینی کام میں ہے، تحریری کام میں، لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے، مطالعہ کرنے میں، اپنے علم کو بڑھانے میں، اور جو چیلنجز ہیں ان کا مطالعہ کرنے میں، ان کا کیسے جواب دیا جائے وہ دیکھنے میں مصروف ہے۔ وہ زیادہ ٹائم تسبیح پڑھنے میں نہیں دے پا رہا، نفلی عبادت میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہے وہ، مگر اس کو فکر ہے پورے قوم کی، پورے معاشرے کی، پورے ملک کی، اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو عبادتیں ادھر رہتا ہے۔ مگر حضور نے فرمایا کہ شیطان کو اس فقیر سے جتنی تکلیف پہنچتی ہے 1000 ان عابدوں سے تکلیف نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے کے فارغ ہوتے ہیں، اور فارغ کی فراغت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کی جائے، اور حضور نے جو ہمیں مشن دیا ہے اس مشن کو فروغ دیا جائے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ باقاعدہ مدارس اسلامیہ، اس لیے مدارس اسلامیہ پر حملے کیے جاتے ہیں، یہ دشمن بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اسلام جو قائم ہے، اپنی جڑیں اس کی مضبوط ہیں، اپنے مضبوط قدموں پر جو اسلام قائم ہے، یہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد پر ان کے عظمت کو تار کر دیا جائے اور ان کے وقار کو مجروح کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے مدرسوں کو اسلامی آتنکواد کہہ دیا جائے یا آتنکوادی کے اڈے کہہ دیا جائے، تاکہ مسلمان مدرسوں سے دور ہو جائیں، مسلمان مدرسوں سے کٹ جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے دشمن، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ RSS کے گنڈے ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب سمجھتے ہیں کہ مسلمان مدرسوں سے وابستہ ہے تو
اپنے دین سے وابستہ ہیں. اگر یہ مسلمان مدرسے سے کٹ گئے تو اپنے دین سے خود بخود کٹ جائیں گے اور مسجد سے بھی دور ہو جائیں گے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں مسجد آباد ہے تو مدرسوں کی بنیاد پر. اس لیے جن جن ملکوں میں مسجد ویران ہوئی ہے پہلے وہاں مدرسوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، مسجد خود بخود ویران ہو گئی. اس لیے دشمن مدرسوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں، علماء پر. اب کھل کر تو وہ دین پر حملہ نہیں کر سکتے. لبرل قسم کے لوگ، دین بیزار لوگ، نام اسلامی ہے مگر دین سے بیزار ہے، کھل کر وہ قرآن مقدس کے خلاف نہیں بول سکتے، حدیثوں کے خلاف نہیں بول سکتے، تو علماء کے خلاف بولتے ہیں، داڑھی والوں کے خلاف بولتے ہیں. اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ علماء ہی ہیں جو سارا کمان سنبھالے ہوئے، علماء ہی ہیں جو سارا کام کر رہے ہیں. جب مسلمانوں کو ان علماء سے بیزار کر دیا جائے گا تو اسلام کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا، لوگ اسلام سے خود بخود دور ہو جائیں گے. اس لیے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، اراکین ہیں، اور اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے. وہ مدرسے کی شکل میں، مکتب کی شکل میں، جامعہ کی شکل میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مدرسے کے لیے، دین کے لیے آپ کے سامنے جا کے جھولی پھیلاتے ہیں، کاسائے گدائی لے کر آپ کے سامنے جاتے ہیں کہ ہمارا ادارہ چل رہا ہے، اتنے بچے چل رہے ہیں، آپ تعاون فرمائیں. ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں. اگر واقعی میں ایسے لوگ خلوص و للہیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہاں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومیں گے. مدارس اسلامیہ کی اہمیت تو کیا بولا جائے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. تو جس طریقے سے مرکز کے ارد گرد پوری چکی گھومتی ہے، یہی حال آج دینی مجالس، دینی محافل، دینی معاملات، عقائد اسلامیہ اور احکام شرعی، جتنے بھی سارے معاملات دین کے ہیں وہ مدارس اسلامیہ کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس کی ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. مثالیں بہت سے دی جا سکتی ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم اغتسل فیہ کل یوم خمسہ ایبقى من درنہ شیء. حضور نے صحابہ سے کہا، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے بالکل جسٹ بغل میں، بازو میں سامنے کوئی نہر ہو جس میں وہ جا کر روزانہ 5 مرتبہ ڈبکی لگائے، غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل کچھ رہ جائے گا، گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ابقى من درنہ شیء، اگر وہ روزانہ نہر میں جا کے 5 مرتبہ غسل کرے گا تو کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہے گی، بالکل نہایت صاف و شفاف ہو جائے گا، بدن کے کسی بھی حصے میں میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا. تو جب صحابہ نے تصدیق فرما لی حضور کی تو اب دیکھیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا بھی ہے کہ جو مسجد میں آ کر با جماعت 5 وقت کی نماز صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب آپ بتائیں، مدرسے کے فارغین نہ ہو تو اچھا امام کہاں سے مل جائے؟ نہ امام ملے گا، نہ جماعت قائم ہوگی، نہ مسلمانوں کی برکت حاصل ہوگی. اس لیے کہہ رہا ہوں مدرسے کے جو فارغین ہوتے ہیں ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. اب اگر کوئی مدرسے کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھے، کوئی بھی اپنا مدرسہ ہو اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے تو گویا کہ وہ خود اپنے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی مدرسے کے فارغ کو، حافظ کو، عالم کو، مفتی کو، جس نے مدرسے میں 10-12 سال اس لیے کاٹے، اس لیے دال کھائی، دال پی، اس لیے سوکھی روٹی کھائی، گھن لگے چاول کھائے، محنت و مشقت برداشت کی، ماں باپ کی قربانی برداشت کی، اس لیے کہ ہمیں دین کا داعی بننا ہے، ہمیں دین کا مبلغ بننا ہے، ہمیں دینی خدمات انجام دینا ہے. ایسے سچے طالب علم کو اگر کوئی حقارت بھی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ خود اس طالب علم کو نہیں بلکہ معاذ اللہ خود حضور رحمت عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. وہ مہمان رسول ہے جس نے ماں باپ کی قربانی برداشت کی صرف دین کے لیے، جس نے ماں باپ سے دوری برداشت کی دین کے بقا، دین کے تحفظ کے لیے. افسوس کے مقام کہ مسلمان کہنے والے لوگ بھی مدرسے کے بچوں کو بڑی حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے خود کے بچے نہ جانے کتنے حرام کاریوں میں مبتلا رہیں تو ماتھے پر شکن نہیں آتی. مدرسے کا کوئی بچہ چھوٹی سی غلطی کر دیتا ہے تو پھر وہ آپ بگولا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیسے غلطی کیسے کرتے. کبھی گریباں میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ یہ مدرسے کے بچے نہ ہو تو سارا معاملہ تہس نہس ہو جائے.
نہ کوئی محفل میلاد کرنے والا ملے گا، نہ کوئی فاتحہ دینے والا ملے گا، نہ کوئی تلاوت قرآن کرنے والا ملے گا، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا ملے گا، نہ کوئی دین کی بات بتانے والا ملے گا، نہ کوئی نکاح پڑھانے والا ملے گا، اور نہ ہی کوئی دینی معاملات میں کوئی رہنمائی کرنے والا ملے گا۔ یہ فارغین ہیں مدارس کی ہزار کی شکل میں ہمیں یہ ہر سال علماء دیتے ہیں، مفتیان کرام دیتے ہیں، قضات دیتے ہیں، دین کے داعی، دین کے مبلغ دیتے ہیں، جو قدم قدم پر ہماری دینی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہماری دنیاوی رہنمائی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہمیں اللہ نے دنیا میں امان عطا فرماتا ہے۔ اور مدارس اسلامیہ کی بقا یہ دنیا کی بقا کی ضامن ہے۔ جب تک مدرسے باقی، دنیا باقی، مدرسے ختم، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ میں پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ حدیث رسول اکرم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے حاشیے کے اندر میں نے پڑھا ایک روایت کہ جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا، آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، او كما قال، کہ اللہ عز و جل علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، مگر وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا۔ تو مدرسے ختم ہو جائیں گے، جو علماء ہوں گے وہ ایک ایک کر کے نکلتے چلے جائیں گے، ان کا انتقال ہوتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اور حدیث پاک کا حصہ بھی ہے جس کو بیان کرنے کی چندہ حاجت نہیں۔ اور پھر جب علماء ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، نہ ان کو عقیدے کے بارے میں کوئی بتا پائے گا لوگوں کو، نہ احکام شرعیہ کے بارے میں بتا پائے گا، اور نہ ہی کسی میدان میں کوئی دینی رہنمائی کسی کی کر پائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا دھیرے دھیرے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک زمانے میں صرف کافر و مشرکی رہ جائیں گے جن کو صرف اپنی پڑی ہوگی، پھر اچانک سور پھونکا جا کر دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ تو مدارس اسلامیہ کی بقا یہ زمین کی بقا کی بھی ضامن ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ ان مدارس اسلامیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کے فارغین کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو حافظ، عالم، قاری نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، مگر جن لوگوں نے قربانی پیش کی اپنے بچوں کو حافظ، عالم یا قاری بنایا ہے ان کی بھی قدر کریں، ان بچوں کی بھی قدر کریں، ان بچوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج الحمدللہ مدرسے کا سالانہ یہ جلسہ دستار بندی ہے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن کی بنیاد پر یہ جلسہ نہیں ہو سکا تھا، اس سال پچھلے سال اس سال دونوں سال کے فارغین کو ملا کر انشاءاللہ دستار بندی دی جا رہی ہے۔ آپ حضرات بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ دستار بندی سے پہلے ختم بخاری کا پروگرام ہوگا، اس میں آئیں، برکتیں لوٹے۔ ختم بخاری کا پروگرام جہاں ہوتا ہے خیر و برکت جھما برستی ہے، رحمت الہی بیٹھنے والوں کو آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ بچوں کی نورانی سروں پر کس طریقے سے صافے لپیٹے جا رہے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو سونپی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔